हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात के बारे में मुख्तसरन बात करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन 571 ईस्वी में पैदा हुए। पैदा होने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। जब आप 6 साल के थे, आपकी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आप रहते थे। आपकी परवरिश उन्होंने की, लेकिन 2 साल के बाद वो भी चल बसे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो अपने चचा के साथ तिजारती सफ़र पर जाने लगे। इस सिलसिले में आपने शाम यानी साइरिया का सफ़र किया। आपने हमेशा सच बोला, जिसकी वजह से लोग आपको सादिक के लक़ब से पुकारते थे। मक्का के लोग अपने रुपए, पैसे और जेवरात आपके पास अमानत के तौर पर रखवाते थे, इसीलिए आपको अमीन भी कहा गया है। आपने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उस वक्त 40 साल की थी, अपने चचा के मशवरे से उनके साथ निकाह किया। शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब एक पहाड़ पर चले जाते और वहाँ एक गार में, जिसका नाम गारे हिरा है, उसमें अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने इसी गार में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप पर वही भेजी। पैगंबर होने के बाद आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके चचा के बेटे हज़रत अली, जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। उन्होंने आपकी सच्चाई पर यकीन करते हुए फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया। इस तरह खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम जैसे जैसे फैलता गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। इस्लाम दुश्मनों की परेशानियां और भी बढ़ती चली गईं। उन्होंने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जुल्म बढ़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को समंदर पार एक दूसरा शहर हबशा, जिसको कहा जाता है इथोपिया, वहां पर रवाना कर दिया। लेकिन अब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से कहा कि वो कत्ल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सुपुर्द कर दें, वरना उनका और उनके ख़ानदान का बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन उनके चचा ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने कुरैश कबीले से बाइकाट कर दिया। मुसीबत के ये दिन तकरीबन 3 साल जारी रहे। इसके बाद मक्का के कुछ नेक दिल लोगों की कोशिशों से ये बाइकाट ख़त्म हुआ। मक्का के लोगों ने जब अपने रवैये से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूस कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए। वहाँ के लोगों को आपने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन ताइफ के लोग और भी ज़्यादा सख्त दिल साबित हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर तक मारे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए तो जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तारीख में ये साल गम का साल कहलाता है। मदीना के लोगों को जब पता चला कि एक शख्स अपने नबी होने का दावा करता है तो उन्होंने एक वफ्द को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का पूरा यकीन हो गया और उन्होंने आपस में कहा कि ये तो वही नबी है जिनके आने की आसमानी किताबों में बिशारत है। इस तरह उस वक्त के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद मदीने में इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और जो खुशनसीबी मक्का और ताइफ के लोगों को हासिल ना हो सकी, वो मदीना के लोगों ने हासिल की। मदीना के मुसलमान प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदीना ले जाना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को
مدینہ جانے کی ہدایت کی اور تقریباً تمام مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ صرف پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کو نماز کا تحفہ ملا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ جانے کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن غار ثور میں رہنا پڑا۔ کئی دن سفر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ جو اب تک یثرب کہلاتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا۔ مدینہ آنے کے بعد اب مسلمان آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسجد ہی نہیں تھی بلکہ مدینہ کی زندگی کا ایک اہم مرکز تھی۔ اس میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات تو دی جاتی تھیں، اس کے علاوہ شہریوں کے آپس میں مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ یعنی اذان شروع ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا گیا۔ دوسرا اہم کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے کیا وہ لوگوں میں بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیداد میں سے بھی حصہ دیا۔ بھائی چارے کا یہ نظام ایک انقلابی قدم تھا۔ تیسرا اہم کام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں اور مشرکوں پر ریٹن ایگریمنٹ لکھی گئی جس کے مطابق غیر مسلموں کو اندرونی خود مختاری کی حیثیت حاصل تھی۔ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور اسلام کی مضبوطی اسلام دشمنوں کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جس کے نتیجے میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ احد اور تیسری کی غزوہ احزاب ہوئی۔ احزاب کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ مکہ میں حج کے وقت کبھی لڑائی نہیں کی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ مکہ کے لوگ جنگ کی لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے بلکہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں، مگر مکہ کے لوگ اپنی بات پر اڑے رہے اور آخرکار اسلام دشمنوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھوتا ہونے کے بعد مسلمان بغیر حج کیے مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں سے بھی ایک سمجھوتا کیا مگر وہ پیچھے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مدینہ سے نکالنا پڑا اور ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ یہودیوں کی ایک تعداد کو قتل کرنے کی سزا دی گئی اور باقیوں کو مدینہ سے نکل جانے کی سزا دی گئی۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے جہاں پہلے سے یہودی رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی اور اس علاقے کو مدینہ کی ریاست میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد جنگ موقدہ ہوئی اور غزوہ حنین ہوا اور غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اسلام دشمنوں کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے بغیر مقابلہ کیے ہوئے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مکہ کی یہ پورا امن جیت نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کا بھی ایک سنہرا باب ہے۔ تاریخ میں کسی نے آج تک ایسا فاتح نہیں دیکھا جو دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد
ان کو اس طرح سے معاف کر دے اور کسی کو ظلم و ستم کی سزا نہ دے۔ آپ نے مکہ میں کچھ دن ٹھہر کر ضروری کام نپٹائے اور پھر آپ مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد عرب کے ہر حصے سے قبیلوں کے سردار مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے اور صرف 2 سال میں سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ 23 سال پہلے سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب کے حکمران تھے۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ پورا عرب فتح کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ محل بنوایا، نہ نوکر، نہ غلام رکھے، اور ایسے مکان میں رہتے تھے جو ایک جھونپڑی سے زیادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایک عام آدمی کی طرح سادگی سے زندگی بسر کی۔ مدینہ آنے کے 10 سال بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی تو سارے عرب سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے مکہ آ گئے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج کیا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے کے چند اہم نکات کو ہم دہرا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حقوق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے معاملے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگوں، میری باتوں کو غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ 11، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ 12، یاد رکھو ایک دن تم نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ نمبر 13، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھے سے سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اگر ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، میری بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں نے ایک آواز سے کہا، ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف کر کے کہا، اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا۔ ٹھیک اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گئے اور تقریباً 3 مہینے بعد 12 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी के साथ जिस कमरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। ये हिजरत का 11वां साल था और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत की मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे, आमीन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।